بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. And strive for Allah with the endeavor which is His right. He hath chosen you and hath not laid upon you in religion any hardship. The faith of your father Abraham is yours. He hath named you Muslims of old time, and in this scripture, that the messenger may be a witness against you, and that ye may be witnesses against mankind. So establish worship, pay the poor due, and hold fast to Allah. He is your protecting friend, a blessed patron, and a blessed helper. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا. اسی اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے. تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ رہو. سو مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو. وہی تمہارا دوست ہے، سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے. صدق اللہ العظیم. مدتوں سے انبیاء کی آسمانی کتابوں میں تمہارے چرچے چلے آ رہے ہیں. اگلی کتابوں کے پڑھنے والے تم سے خوب آگاہ ہیں. بس اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے اور خود اللہ کا رکھا ہوا. سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہلیت کے دعوے اب بھی کرے، یعنی باپ دادوں پر حسب نسب پر فخر کرے اور دوسرے مسلمانوں کو کمینہ اور ہلکا خیال کرے، وہ جہنم کا ایندھن ہے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو اور نمازی بھی پڑھتا ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو. اللہ تعالیٰ نے جو نام تمہارے رکھے ہیں انہی ناموں سے پکارو، اور دوسرے بھی جب تمہیں مخاطب کریں تو اسی نام سے پکاریں، یعنی مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ، یعنی فرما بردار، ایمان لانے والے اور اللہ کے بندو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کی تفسیر میں ہم اس حدیث کو پوری بیان کر چکے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں عادل، عمدہ، بہتر امت اس لیے بنایا ہے اور اس لیے اور تمام امتوں میں تمہاری عدالت کی شہرت کر دی ہے کہ تم قیامت کے دن اور لوگوں پر گواہی دو. تمام اگلی امتیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت کی اقراری ہوں گی. اس امت کو اور تمام امتوں پر سرداری حاصل ہے، اس لیے ان کی گواہی ان پر معتبر مانی جائے گی. اس بارے میں کہ ان کے رسولوں نے پیغام ربانی نے پہنچا دیا ہے، وہ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہی دیں گے کہ آپ نے انہیں دین الہی پہنچا دیا اور حق رسالت ادا کر دیا ہے. اس کی بابت جتنی حدیثیں ہیں اور اس بارے کی جتنی تفسیر ہے وہ ہم سب کی سب سورہ بقرہ کی 17ویں رکوع کی آیت نمبر
143 کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں، اس لیے یہاں اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہیں دیکھ لی جائے۔ وہیں نوح علیہ السلام اور ان کی امت کا واقعہ بھی بیان کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اتنی بڑی عظیم الشان نعمت کا شکریہ تمہیں ضرور ادا کرنا چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی انجام دہی، انہیں شوق سے دل کی خوشی سے بجا لاؤ، خصوصاً نماز اور زکوٰۃ کا پورا خیال رکھو، جو کچھ اللہ نے واجب کیا ہے اسے دلی محبت سے بجا لاؤ، اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ پس نماز جو خالص رب کی ہے، اور زکوٰۃ جس میں رب کی عبادت کے علاوہ مخلوق کے ساتھ احسان بھی ہے، کہ امیر لوگ اپنے مال کا ایک حصہ فقیروں کو خوشی خوشی دیتے ہیں، ان کا کام چلتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت آسانی ہے، حصہ بھی کم ہے اور سال بھر میں ایک ہی مرتبہ۔ زکوٰۃ کے کل احکام سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کی تفسیر میں ہم نے بیان کر دیے ہیں، وہیں دیکھ لیے جائیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، اللہ ہی پر توکل کرو، اپنے تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد طلب کیا کرو، اعتماد ہر وقت اللہ ہی پر رکھو، اللہ ہی کی تائید پر نظریں رکھو، وہ تمہارے مولا ہیں، تمہارے حافظ ہیں، ناصر ہیں، تمہیں تمہارے دشمنوں پر کامیابی عطا فرمانے والے ہیں۔ وہ جس کے ولی بن گئے اسے کسی اور کی ولایت کی ضرورت نہیں، سب سے بہتر ولی وہی تو ہیں، سب سے بہتر مددگار اللہ ہی ہیں۔ تمام دنیا گو دشمن ہو جائے لیکن وہ اللہ سب پر قادر ہیں اور سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہیں۔ ابن ابی حاتم میں وہیب ابن ورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی اپنے غضب یعنی غصے کے وقت تجھے معافی عطا فرما دیا کروں گا، اور جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان میں سے بچا لوں گا، برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو صبر و سہار سے کام لے، مجھ پر نگاہیں رکھ، میری مدد پر بھروسہ رکھ، میری امداد پر راضی رہ، یاد رکھ میں تیری مدد کروں، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھلائیوں کی توفیق دیں، اپنی امداد نصیب فرمائے، آمین۔